السلام علیکم ایوری ون، ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ. جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کیا ہر دن کی ابتدا نماز فجر اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہوتی ہے، لیکن جمعہ کو میں سورہ کہف کی تلاوت لازمی کرتی ہوں. اگر مارننگ میں نہ ٹائم ملے تو نماز جمعہ کے بعد مسٹ ہوتی ہے. جمعہ اس لحاظ سے بہت زیادہ بزی تھا کہ اب ونٹر کا کمپلیٹ سٹف مجھے نکالنا تھا. کچھ تو پہلے ونٹر پریپریشن والے ولاگ میں نے دکھایا تھا کہ میں نے کچھ تیاری اس میں کر لی تھی، بٹ آج تو مجھے تمام بیگز اتروانے تھے اسٹور سے اور تمام سٹف نکالنا تھا. ہیلپر کی مدد لے رہی تھی اس کام کے لیے کیونکہ اکیلے تو ایک بندہ کر نہیں سکتا. سارا جمعہ میرا اسی کام میں گزرا تھا. نماز جمعہ سے پہلے یہ کام میں نے کر لیے تھے، بٹ بہت ہی ہیکٹک، بہت ہی بورنگ یہ کام مجھے لگتے ہیں. سمرز کے کپڑے آپ رکھیں، ونٹرز کے نکالیں، یہ کریں وہ کریں، بہت لمبا کام ہو جاتا ہے. بیگز میں ہمیشہ ڈرائی نیم ڈال کے میں رکھتی ہوں تاکہ وہ سلور فش جو پیدا ہو جاتی ہے وہ کپڑوں کو نہ لگے. تو اتنا بڑا یہ انہوں نے میرے لیے پہاڑ بنا دیا تھا کہ چلیں آپ سنبھالتی جائیں، ہم نکالتے جاتے ہیں. اور آپ ہی کو دیکھ کے ہی کچھ ہونے لگا تھا کہ یہ سب کیسے سنبھلے گا. مجھے تو سچ میں بہت ہی زیادہ اکتاہٹ ہوتی ہے ان کاموں سے، لیکن کرنے ضروری ہیں کیونکہ اب ونٹرز ہو رہی ہیں، ذرا فیل ہوتی ہے سردی. تو یہاں جی لاسٹ بیگ بھی آ گیا. تو اسٹور جیکٹس تھیں اس میں، اور ان کو بھی اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. بچے لے آئے تھے اسکول سے آتے ہوئے اپنے کزن کے گھر سے اس کی کیوٹ سی مانو، بہت ہی کیوٹ چھوٹا سا بیبی ہے. یہ 2-3 دن ہوئے کہ وہ لایا تھا اپنے لیے خرید کے، اور بس میرے بچوں کو تھا کہ یہ سارا دن ہمارے پاس رہے. اشال نے اسکول سے آتے یونیفارم بھی چینج نہیں کیا اور ابو کے گھر سے اس چھوٹے کیوٹ سے مانو بیبی کو لے آئی تھی، اور اس کا قطعاً دل نہیں کر رہا تھا اس کو ریٹرن کرنے کا. اور بس لیے ہوئے تھے اس کو گود میں، گھنٹوں اس کو کھلاتے رہے، گود میں لٹائے رکھا، خوب انجوائے کرتے رہے. اور ماشاءاللہ وہ بھی اتنا کیوٹ تھا فیس سے، اور ایسی پیاری پیاری حرکتیں کرتا تھا کہ دل ہی نہیں کرتا تھا اس کو ریٹرن کرنے کا. بچوں کا موسٹ فیوریٹ ہیں کیٹس، ڈاگز، برڈز. ان کو سب کچھ گھر کے اندر چاہیے. یہ ایک بہت مشکل ہمارے لیے ٹائم ہو جاتا ہے کہ کیٹ بھی رکھیں، ڈاگ بھی رکھیں، کیسے رکھیں. اور یہاں جی ایک سیل لگی ہوئی ہے جس پہ آرام سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ایک چیز ٹرائی کرتے ہیں، کبھی دوسری چیز ٹرائی کرتے ہیں. تو اسی طرح فرائیڈے گزرا میرا. پلانٹس رکھنے کا مجھے شوق ہے، بٹ یہ شوق کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے. اسی لیے میں زیادہ ایلو ویرا رکھتی ہوں گھر میں کیونکہ اس کو اتنی زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں پڑتی. اب منی پلانٹ لے کے آئی ہوں تو اس کے پتے جل رہے ہیں سائڈوں سے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب پلانٹ گرو نہیں کرتے، تو دیکھ کے بس افسوس ہو رہا تھا مجھے کہ کیا کروں میں اس کا. اور فٹافٹ ساتھ میں کھانا بھی چڑھا دیا تھا کیونکہ گیس کی جو آج کل کی علامات ہیں وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہیں. اور ایک بہت اچھی گڈ نیوز، میری بیٹی نے ایشال نے ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل کر لیا. فرائیڈے کو ہی اس کا ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہوا. تو ایک چھوٹی سی دعا کروا لی تھی، اور ساتھ ساتھ ہسبینڈ لے آئے تھے موسٹ فیوریٹ گلاب جامن ایشال کے. مطلب گھر میں ایشال کو گلاب جامن بہت زیادہ پسند ہے، تو اسی کی فیوریٹ مٹھائی آ گئی تھی. اور اتنے پیارے چھوٹے چھوٹے کیسز میں یہ تھی کہ دل کر رہا تھا 3-4 تو ابھی میں بھی کھا لوں. بہت ہی مزے کا ٹیسٹ تھا اس کا. اوکے جی، نیکسٹ ڈے تھا سیٹرڈے، اینڈ ساتھ ساتھ پریس ہو رہے تھے کپڑے، ساتھ ساتھ سنبھالے جا رہے تھے. ابھی تک میرے کپڑے نہیں سنبھلے تھے، اور یہ میری ایک ایفیشینٹ اسٹوڈنٹ کھڑی ہیں کہ آپ ہی جیسے ہی باہر آئیں اور بس مجھے جلدی سے کام دیں، میں کاپیاں اپنی کروں کالی اور میں نیچے بھاگوں کھیلنے کے لیے. ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، ہیلپر کے بچے ہیں جو بھی ہیں وہ ہمارے بچوں کے ساتھ ویسے ہی کھیلتے ہیں، ان کے ٹوائز کے ساتھ، ان کے سائیکلز کے ساتھ. بہت اچھا لگتا ہے ان کو بھی یہاں رہنا. ساتھ ساتھ ناشتہ بن رہا ہے. بالکل بھی اچھے پراٹھے نہیں بنے تھے، سوگی بنے تھے گیس کی وجہ سے. اینڈ چائے تھی کہ پکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. 1 گھنٹے سے چائے چڑھی ہوئی ہے، اس کو ڈھک کے بار بار میں دیکھ رہی تھی ہو گئی یا نہیں. بچے لیں گے ناشتے میں کل کا بنا ہوا لوبیا موسٹ فیوریٹ ہے ہمارے بچوں کا. بس سیٹرڈے کی ابتدا ہو چکی تھی اور وہی کپڑوں میں ہی بزی تھی میں. کچھ جیکٹس اور ہوڈیز کو جہاں جہاں دھوپ آ رہی تھی وہاں میں ان کو دھوپ دے رہی تھی. بہت ہلکے والے کوئلٹ دھل چکے تھے، اب ان کو دھوپ دے کے سنبھالنا تھا. اور دھوپ کا یہ چکر تھا کہ وہ فرنٹ سائڈ پہ اب آتی ہے گھر کے، اور دوسری طرف بالکل بھی نہیں آتی. تو جہاں جہاں دھوپ تھی میں ڈالے جا رہی تھی کپڑے، اور اتنا بھی پیارا لگتا ہے یہ منظر. اچھا، بریو کے بارے میں بتاتی چلوں کہ بہت ہی بہترین صرف ہے. یہ میں نے ہاتھ سے مہد کی شرٹ دھوئی ہے اور کوئی سٹین اس پہ نہیں ہے. مہد کے کف، کالرز، ایلبو تک بہت ہی برے گندے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر میں نے ڈپ کیا بریو میں، اور میں نے اس کو
برش سے واش کیا تو ٹھیک ٹھاک ان کے کف کالر صاف ہو گئے ہیں. ایون کہ شال کے پائنچوں پہ پالش کے سٹینز ہوتے ہیں وہ بھی ریموو ہو چکے ہیں. تو ریکمینڈڈ ہے بریو آٹومیٹک مشین کے لیے بھی اینڈ مینول کے لیے بھی. آٹا گوندنا تھا. آٹا میں اتنا گوند لیتی ہوں کہ میرے 2 دن آرام سے چل جاتے ہیں. اور آٹا گوندتے ٹائم لازمی ایسا ٹاول نیچے ڈالا کریں تاکہ یہ جو برتن ہے یہ گھومے نہ. اکثر یہ سلیب پہ گھومنا شروع کر دیتا ہے. بینگن اس دن رہ گئے تھے بنانے, 2-3 دن سے اوپر ہو گئے تھے فریج میں, شکر ہے خراب نہیں ہوئے تھے. اب سوچا ان کو میں بیک کر لیتی ہوں. یہ جی پرانا سٹائل ہے بیکنگ کا, چولہے پہ لوگ جلا لیتے تھے اور پھر پیاز ٹماٹر میں بنا لیتے تھے. میں بھی ایسے ہی بناؤں گی. اور بس ڈیلی روٹین میں یہی کچھ روٹینز آتی ہیں ہم ہاؤس وائفس کی. ڈیلی نیو روٹینز تو کیا مطلب شیئر کریں. لیتی ہوں آپ سے اجازت. تھینک یو سو مچ. لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.